السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. سعید کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی حیثیت کا بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے آگے کے حصے میں ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں تمہارے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں محبت پیدا کر دی ہے ایمان سے، ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اس کے بالمقابل پہلے فرمایا وَحَبَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف تمہارے دل میں تمہارے نزدیک ناپسند کر دیا ہے کفر کو، ایسے ہی فسق کو، گناہ اور معصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، گھناؤنا بنا دیا ہے. اولئک هم الراشدون یہ جن کی خصوصیات ہیں، یہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے، ایمان اسے محبوب بن جائے اور دل میں ایمان آراستہ ہو جائے، مزین ہو جائے، کفر اور سے ہی فسق اور نافرمانی سے نفرت اور گھن محسوس کرنے لگے. اولئک هم الراشدون یہی لوگ در حقیقت صحیح معنوں میں دین پر استقامت کے ساتھ، نیکی پر استقامت کے ساتھ رہنے والے ہیں. آیت کریمہ میں بہت ہی عظیم الشان انداز سے بہت ہی عظیم بات بیان کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بطور احسان بندوں کے سامنے بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، مزین اور آراستہ کر دیا. اور کرو کہ تم کس طرح سے کفر اور شرک کی آلائشوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس کی آلائشوں میں پوری طرح سے لت پت تھے. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نکالا، ایمان کو تمہیں تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور محبوب بنا کر کے اتنا زیادہ اس کی محبت ڈال دی، اتنی خوبصورتی اس کے اندر پیدا کر دی کہ اب تم ایمان کے سوا کوئی اور چیز برداشت نہیں کر سکتے. ایمان تمہارے دلوں میں محبوب بن چکا ہے، تمہارے دلوں میں آراستہ ہو چکا ہے. اس کی خوبصورتی، اس کا جمال اور اس کی چاشنی اور مٹھاس تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی. تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، معصیت سے، فسق سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا. ایمان تمہارے دلوں میں جاگزین کر دیا، پیوست کر دیا، تم اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے اور اس کی خوبصورتی تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا دی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بالمقابل، اور یہی قرآن کریم کا اسلوب ہے، انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں خیر کا تذکرہ فرماتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے، اس کی عظمت بیان فرماتا ہے، وہیں شر اور گندگی اور فساد کی قباحت کو، اس کی برائی کو، اس کی مذمت کو بھی بیان فرماتا ہے. اور یہ اسلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا. دین امر بالمعروف کا ہی نام نہیں، نہی عن المنکر کا بھی نام ہے. صرف بھلائیوں کا حکم دیا جائے، منکر سے نہ روکا جائے، ایسا کوئی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے. منکر سے روکا جائے، بھلائیوں سے روکنے کا حکم نہ دیا جائے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. ترغیب کی جائے، ترغیب نہ کیا جائے، ایسے ترغیب کی جائے، ترغیب نہ کی جائے، ایسا کوئی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی اس طریقے کو دین کی دعوت کا اسلوب اور انداز سمجھتا ہے تو اسے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین صرف اور صرف بھلائیوں کے حکم دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ منکر کی نکارت کو واضح کرنے اور اس کو دلوں میں ناپسندیدہ بنانا بھی دین اسلام کی دعوت کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، تمہارے اندر کفر کو اور ایسے ہی فسق کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرنے کو ناپسند بنا دیا ہے، مکروہ بنا دیا ہے، دل کے اندر کراہت محسوس کرتے ہو۔ وہ ایمان کی چاشنی، ایمان کا حسن، ایمان کی محبت جو تمہیں مل جاتی ہے تو اس کے بعد تمہیں کفر سے بڑی گھن محسوس ہوتی ہے، ایسے فسق اور نافرمانی سے تم بہت زیادہ اذیت محسوس کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر انعام فرمایا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ عرب کا وہ خطہ، خاص طور پر پہلے پہل جہاں اسلام کی روشنی سب سے پہلے آئی، اس خطے کا کیا حال تھا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی، اس کی زینت اور اس کی خوبصورتی ان کے دلوں میں ڈال دی، تو کس طرح سے انہوں نے کفر، فسق، نافرمانی، معصیت اور ہر طرح کی آرائشوں سے نفرت اور کراہت محسوس کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور یہی اصل میں دین ہے، یہی ایمان ہے۔ جب صحیح معنوں میں ایمان ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، صحیح معنوں میں ایمان سے محبت ہوگی، اس کی زینت اگر دل کی گہرائی میں اتر جائے گی تو یقیناً کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور اگر کفر اور فسق اور نافرمانی سے کہیں نفرت نہیں ہے، یا نفرت میں کمی ہے، یا کہیں کچھ نہ کچھ رواداری کے نام پر کوئی گنجائش نکالنے کی بات ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی محبت اور اس کی زینت صحیح معنوں میں دل کے گہرائیوں میں نہیں اتری ہے، کیونکہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ایمان کی محبت اور زینت اتر چکی ہے تو پھر کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت ہونا لازمی ہے، اور اگر کمی ہے تو یقیناً کمی یہاں نہیں ہے بلکہ ایمان کی محبت اور چاشنی میں کمی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ بہرحال اللہ آگے فرماتا اولئک هم الراشدون، یہ خصوصیت جن کو ملتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے اس کے اندر شامل ہیں۔ سب سے پہلی فرصت میں، یا کہہ لیجیے کہ سر فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے بالمقابل جو واقعہ پیش آیا تھا، واقعے میں ایک واقعہ، ایک بات جو کہی گئی خلاف واقع، اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تذکرہ ان لوگوں کا کر رہا ہے جو اپنے ایمان میں مخلص ہیں، ایمان میں سچے ہیں، اور حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت اور زینت اتر چکی ہے، اور کفر، فسق اور نافرمانی ہر چھوٹی بڑی، اچھا کفر تو ہم جانتے ہیں کہ کفر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ربوبیت کا، یا اس کی الوہیت کا، یا اس کی بندگی کا، یا اس کے اسماء و صفات کا کسی بھی طرح سے انکار، اور اسی حکم میں شرک بھی، شرک اور کفر کا حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر، اس کی ڈیفینیشن اور تعریف میں فرق ہے، لیکن نتیجے اور انجام کے اعتبار سے کفر اور فسق دونوں کا، کفر اور ایسے ہی شرک دونوں کا انجام یکساں ہے۔ فسق جو ہے جس کو فسوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فسوق اور فسق دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔ اس کے معنی ہے الخروج عن الطاعہ، الخروج عن الطاعہ، اطاعت سے نکل جانا، اطاعت سے نکل جانا یہ فسق کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسق کے لفظ کو کفر کی جگہ پر بھی استعمال فرمایا ہے، اور کفر کی جگہ پر فسق کے لفظ کو بھی استعمال فرمایا ہے، لیکن اصل معنی کے اعتبار سے فسق اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں، چاہے اس کا دائرہ کفر کی حد تک پہنچ جائے یا کفر سے کمتر رہے، بہرحال وہ فسق ہے۔ یہاں آیت کریمہ کے اندر خاص طور پر گناہ کبیرہ مراد ہیں، جیسے جھوٹ ہے، خیانت ہے، غیبت ہے، جھول خوری ہے، شراب وغیرہ، یہ جو بڑے گناہ ہیں جو کہ واقعی میں اس سے پہلے جھوٹ کی بات آئی ہوئی ہے نا، ان جاءکم فاسق بنبأ، اور فاسق کہا گیا اسی اعتبار سے جہاں فسق سے نفرت دلائی جا رہی ہے، ایمان کی محبت اور زینت ہو تو فسق حقیقت میں دل کی گہرائیوں میں بہت زیادہ قابل نفرت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفسوق، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، یعنی گناہ کبیرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں بہت زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ والعصیان، عصیان معصیت کو کہتے ہیں جو اطاعت کے مقابل میں ہے، اطاعت یا معصیت، فرما برداری کے مقابلے میں نافرمانی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں وہی ہے معصیت، اسی کو عصیان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہر گناہ کو، چھوٹا بھی بڑا بھی، سب اس کے اندر شامل ہے، حتیٰ کہ کفر بھی شامل ہے۔ کوئی معصیت کفر کے درجے تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹے گناہ کو بھی معصیت کہا جاتا ہے۔ تو چھوٹے گناہ، بڑے گناہ اور سب سے بڑے گناہ کفر اور شرک، ان ساری چیزوں کو وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند بنا دیا ہے۔ تو یہ خصوصیات جن کو ملتی ہیں یہی لوگ راشدین ہیں۔
راشدین رشد کہتے ہیں رشادہ سے بنا ہوا، رشادہ سخت پتھر کو کہا جاتا ہے، سخت پتھر کو رشادہ کہتے ہیں راشدین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، فرمایا اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو نیکی پر، سچائی پر بہت پختگی سے ڈٹ کر کے عمل کرتے ہو وہی لوگ راشدون ہیں، اولئک هم الراشدون، یعنی استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ڈٹے رہنے والے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان محبوب بن جائے، قابل آرائش ہو جائے، اور کفر، فسق و نافرمانی یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں، ناپسند بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کا موقع تھا اور مشرکین مکہ نے بڑی تیزی کے ساتھ صف بندی کر لی، مشرکین نے سب ان کی صفیں درست ہو گئی اور جنگ کا پورا خاکہ تیار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ساتھیو استووا، سب کے سب درست ہو جاؤ، جیسے نمازوں میں کہا گیا نا استووا اعتدلوا، صفیں سیدھی کر لو، برابر ہو کے کھڑے ہو جاؤ وغیرہ، آپس میں کأنہم بنیان مرصوص، بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صفیں آپ لوگ درست کر لو حتی اثنی علی ربی، کیونکہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ ترتیب بنا لو، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا۔ آپ آگے کھڑے تھے اور آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ اس حمد و ثنا کے سلسلے میں جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے لمبی دعا فرمائی، اس نے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لک الحمد کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تعریف تیرے لیے ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اللہم لا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت، اللہ جسے تو قریب کرنا چاہے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اللہم لا باسط لما خفضت ولا خافض لما بسطت، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے تو پست کرنا چاہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے تو اٹھانا چاہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک الفاظ میں دعائیں فرمائی۔ آگے چل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ اسی آیت کریمہ کی تضمین تھی، یوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان جنگ میں کھڑے ہیں یہ کفر کی سرکوبی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی علم کو بلند کرنے کے لیے میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں، اس لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے، اسے مزین اور آراستہ کر دے، خوبصورت بنا دے، اور ہمارے دلوں کے اندر کفر کو، فسق اور نافرمانی کو، معصیت کو ناپسندیدہ اور مبغوض بنا دے، قابل نفرت بنا دے۔ یہ دعا اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت تھا کہ اس کے بعد یا تو غازی بن کر کے واپس آئے گا آدمی، اور یا تو کچھ شہادت کا جام نوش کر لے گا، اس لیے خالص ایمان کے ساتھ دنیا سے آدمی کو جانا چاہیے، کفر، فسق اور نافرمانی کے ساتھ دنیا سے آدمی کو جانا چاہیے۔ اسی کے لیے وہ جنگ ہو رہی تھی اللہ کی توحید کی کلمے کی سربلندی ہو جائے، اس لیے وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت کریمہ کے تناظر میں آپ نے دعا فرمائی کہ ایمان کو محبوب بنا دے، مزین کر دے، اور ان تمام گناہوں کو، کفر اور معصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسندیدہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس آیت کریمہ کی اور بہت اچھی طرح سے وضاحت ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں، اس آیت کریمہ کو اکٹھا کرو اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے اس کو بھی ساتھ میں پڑھیں تو آپ احساس کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک نور کا حصہ ہیں، ایک روشنی ہے جو ہمیں اور آپ کو روشنی دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرمایا تھا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں، تین خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی، وجد بہن حلاوۃ الایمان، تو وہ ان تین چیزوں کی بنیاد پر ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی حاصل کر لے گا، ایمان کی حلاوت اسے دل کے اندر اور اس کے اعمال، اس کے اعضاء و جوارح پر محسوس ہوگی۔ تین چیزیں، اس میں سے پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سب کے بالمقابل میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے بن جائے، یہی ایمان کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حبب الینا الایمان، ایمان کو ہمارے دل میں محبوب بنا دیں۔ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، یہ اللہ بات پر ایمان سے محبت، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان سے محبت ہے، اور یہی اصل دین ہے۔
یہی اصل دین ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے یہاں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب بن جائے، اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ واسطے محبت کرے، اس کی دولت، اس کی حیثیت، اس کی شہرت وغیرہ اور کوئی دنیوی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ واسطے محبت کرے، اور اسی کے بالمقابل کسی سے نفرت کرے تو دین کی بنیاد پر، بے دینی کی بنیاد پر، بدعملی کی بنیاد پر نفرت کرے، کسی اور وجہ سے ذاتی بنیادوں پر نفرت نہ کرے۔ تیسری بات جو خاص بات ہے جو اس حدیث کریمہ سے متعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ آدمی کفر میں داخل ہونا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نکال دیا ہے، ایمان عطا فرما دیا ہے، اب کفر سے نکالے جانے کے بعد، ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد کفر سے ایسے ہی نفرت کرے، ایسے ہی گھن محسوس کرے، اذیت محسوس کرے، جیسے اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جانا یا آگ میں پھینک دیا جانا ناپسند ہے۔ جیسے آدمی آگ میں جانے سے کراہت محسوس کرتا ہے اور ہمت نہیں کرتا ہے کہ آدمی آگ میں پیر ڈال دے، ہاتھ ڈال دے، ایسے ہی اسلام کی نعمت ملنے کے بعد کفر سے نفرت کرے، جسے یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی وقد وجد بہن حلاوت الایمان، تو اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ آپ غور کریں، پہلے والی بات اور آخری والی بات اس آیت کریمہ کے سیاق میں ہے۔ اللہ اس کے رسول سے محبت یعنی ایمان سے محبت اور اس کی زینت دل کے اندر بیٹھ جائے، اور جب یہ چیز مل جائے گی تو انسان کفر اور فسق اور نافرمانی سے ایسے ہی نفرت کرے گا جیسے جہنم کی آگ میں ڈالا جانا اس کے لیے قابل نفرت ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اور ایمان کا بنیادی حصہ، اور یہ طے ہے کہ جس کے دل کے اندر سچا ایمان ہوگا وہ واقعی کفر، نفاق اور فسق اور نافرمانی سے واقعی نفرت کرے گا، کبھی اس سے یارانہ نہیں کر سکتا، وہ یارانہ نہیں رکھ سکتا، اور نہ کفر والوں سے یارانہ رکھ سکتا ہے، نہ فاسقوں سے یارانہ رکھ سکتا ہے، نہ گمراہوں سے یارانہ رکھ سکتا ہے، کبھی یارانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اصول ضابطہ ہے۔ آپ یاد کریں آخری بات اس حوالے سے، جب ابو سفیان اور جب ہرقل کے پاس گئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اور ہرقل یعنی قیصر روم کے پاس، ہرقل شام کے پاس، شام میں جب گئے تھے تو وہاں جا کر کے بہت ساری باتیں ہوئی تھی، لمبی حدیث بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس میں ایک سوال ہرقل نے، جو رومی تھا، یہودی تھا، اس نے حضرت ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبر سنی تھی کہ مکے میں فلاں جگہ پر ایک نبی آیا ہوا ہے اور ایسی باتیں وہ کرتا ہے، تو جب یہ وہیں سے آئے ہوئے تھے تو اس سے بہت سارے سوالات کیے۔ ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو نبی آیا ہے اس پر ایمان لانے والے، اس کی بات مان لینے والے، اس کا کلمہ پڑھ لینے والے، کیا کبھی اسے ناراض ہو کر کے، دل برداشتہ ہو کر کے، ہے نا، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، مرتد بھی ہو جاتے ہیں اسلام سے؟ هل يرتد احد منهم بعد ان يدخل فيه سخطة لدينه، کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی اسے ناراض ہو کر کے مرتد بھی ہو جاتا ہے کوئی؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں کیسے کہوں کہ مرتد ہو جاتے ہیں، کوئی مرتد نہیں ہوتا، اس پر تو پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ظلم کے اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان سے برگشتہ ہونا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو میں ہمت نہیں کر سکا کہ جھوٹ بولوں، تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہوتا نہیں، جو ایک بار ایمان لے آتا ہے، توحید کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مرتد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہرقل نے، جو کہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کیا کہا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقَلْبِ، ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، جب ایمان دل کی بشاشت سے گھل مل جائے، یعنی دل کے رگ و ریشے میں ایمان پیوست ہو جائے، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، اسے مصیبتوں کا اس کے اوپر پہاڑ توڑ دیا جائے، بے انتہا اس کو سزا دی جائے، اس پر ظلم ڈھایا جائے، اس سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ایمان سے کبھی مرتد نہیں ہوگا اور اس سے برگشتہ ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں کس طرح کی ایمان کی ضرورت ہے، اور یہ تو بھی نارمل حالات ہیں، حالات فتنوں کے آئیں گے، دجال کا فتنہ آ جائے گا تو بھلا دیکھو کیا ہوگا،
آج تو آدمی معمولی مسئلے میں انسان اپنے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں، اپنے ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، ایسا کرنے میں کیا مصیبت ہے، ایسا کرنے میں کون سا مسئلہ ہو جائے گا، اور پھر دنیا بھر کی مثالیں حوالے، چاہے اس کے سر پیر آدمی جانے نہ جانے، ادھر ادھر کی باتیں لا کر کے اپنے دین سے برگشتہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کسی بھی قیمت پر سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جب کہا جائے تو اصلی دین اللہ کی توحید و رسالت کا مسئلہ، ایمان اور عقیدے کا بنیادی مسئلہ، یہ جب حقیقت میں صحیح معنوں میں دل کے اندر اتر جائے تو پھر کفر، فسق اور نافرمانی سے حد درجہ نفرت ہونے لگتی ہے، اور رشد و ہدایت پر قائم رہنے کی یہی دلیل ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جن کی یہ خصوصیت ہے اولئک هم الراشدون، وہی لوگ راشدین ہیں، وہی لوگ رشد پر قائم ہیں، وہی لوگ صحیح دین پر قائم ہیں، وہی لوگ صحیح دین پر استقامت و ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان خصوصیات کے حاملین میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راشدین میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہی سے، ضلالت سے، انحراف سے اور ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ بے دینی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔